27 رجب کو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معراج آقا کریم علیہ السلام کو ہوئی۔ قرآن حکیم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بے عبدہ ہی اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی ہے کیا کہ جس کے ارد گرد، جس کے دائیں بائیں رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس معراج کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کی عظمت، آپ قرآن حکیم پڑھیے، احادیث مبارکہ پڑھیے، بزرگان دین کی کتاب پڑھیے، اصحاب سیر اور اصحاب تواریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں شان نظر آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا زمین پہ چلنا، آقا کریم علیہ السلام کا آسمان کی طرف جانا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت کروانا، آقا کریم علیہ السلام کا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنا، تبادلہ خیال کرنا، رب قدوس کی بارگاہ میں جا کر کے سر بسجود ہونا اور امت کے لیے عظیم ترین تحفہ لانا، ہر جگہ پہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شان نظر آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی اور رب قدوس فرماتا ہے سبحان، پاک ہے پروردگار عالم جس نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو سیر کروائی۔ یہ سیر کیوں کروائی؟ اس کا مقصد، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی؟ تو حضرت علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی کوئی 20 وجہ لکھی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، مَانِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آقا کریم علیہ السلام نے بڑی محنت، بڑی مشقت کی، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لوگ جنت کے راستے کے اوپر آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، یہ صنم پرستی چھوڑ دیں، بت پرستی چھوڑ دیں، توحید کا اقرار کر لیں، رب قدوس کو ایک مان لیں، میری رسالت کا اقرار کر لیں، اور توحید و رسالت کے اقرار کے بعد خدا تعالیٰ دنیاوی و اخروی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی اور دن رات ایک کیا، رب قدوس کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک طرف آقا کریم علیہ السلام اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ادھر اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے کون نہیں جانتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام کے بدن مبارک کے اوپر اوجڑی لا کر کے رکھی گئی، آقا کریم علیہ السلام کو حالت نماز کے اندر پھندا ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور حضور کے بدن اقدس کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ کون سا ایسا جور، کون سا ایسا ستم، کون سا ایسا ظلم ایسا ہے جو اس دور کے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر نہ کیا ہو؟ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ سخت اثر ہوا۔ حضور علیہ السلام سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ اب سر جھکا کر کے بیٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام کو اب کتنا زیادہ قلب کے اوپر، حضور کے دل کے اوپر کیا کیا گزری ہوگی وہ آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں، آپ بھی اس کو کافی حد تک اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ اسی عالم میں رات کا وقت، دن گزر گیا، رات آ گئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پریشان ہیں،
رب قدوس نے جبریل آمین کو 70,000 فرشتوں کی بارات دے کر کے بھیجا، میرا محبوب پریشان ہے، جا میرے پاس لے کر کے آ جا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے دن گزارا۔ رات کو حضرت ام ہانی کے گھر سو گئے، جبریل آمین آ گئے، فرشتوں کے جرمٹ میں آئے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئے ہیں، فرشتوں کی بارات لے کر کے آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سوئے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے انور پہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے، جبرائیل کیوں آئے ہو؟ کہ رب قدوس نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص سے آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت کچھ آپ کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ آپ اٹھیے، تیار ہو جائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت تیار ہوئے، حضرت علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت شہر مکہ کے اندر رات کے وقت جو روشنی کا انتظام کیا، ایک ایسی روشنی اللہ تعالی نے بھیجی کہ جس سے صرف شہر مکہ ہی نہیں بلکہ اس وقت جو بندہ بیدار تھا وہ مکہ معظمہ سے شام کے محل بھی دیکھ رہا تھا۔ اتنی روشنی کا انتظام اللہ تعالی نے کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا صدر حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دھویا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیار ہوئے، اور تیار ہو جانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے، اور براق یہ برق سے مشتق ہے، اور برق کا مطلب بجلی ہوتا ہے، اور رعد و برق قرآن حکیم کے اندر ہے، اسی برق سے براق بنا ہے۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مرغزاروں سے نبی مکرم علیہ السلام کی سواری بنا کر کے بھیجا، اور آقا کریم علیہ السلام جب اس سواری کے اوپر سوار ہوئے، اس سواری کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، اس سواری کے چلنے کا عالم یہ تھا۔ یہ سواری اتنی زیادہ تیز تھی کہ جہاں تک ایک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک براق کا صرف ایک قدم تھا، اور دوسرا قدم اس سے آگے تھا۔ اس برق رفتار سواری کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس شان کے ساتھ سوار ہوئے کہ آگے جبریل امین نے مہار پکڑی ہے، فرشتوں کا جرمٹ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، وہاں پہ قبر انور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی میرے مصطفیٰ اتنی تیز سواری کے اوپر سوار بھی ہیں، لیکن راستے کے اندر کیا ہو رہا ہے آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کہاں پہ نماز ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو سیر ہے، یہ حضور علیہ السلام کے جو سفر معراج ہے، اس کا مقصد قرآن حکیم نے یہ بتایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب مکرم کو دکھائیں، اور اس شان کے ساتھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ آقا کریم براق کے اوپر سوار بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت نماز کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو زمین کے اندر قبر انور کے اندر مشاہدہ بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اگر تیز رفتار سواری کے اوپر سوار ہو جائیں، جتنی تیز آپ ٹرین پہ جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ دائیں بائیں غور و فکر کرنے کے باوجود بھی انسان دیکھنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام بجلی سے تیز رفتار سواری کے اوپر سوار بھی ہیں، اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سب کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور کی نگاہ نبوت الگ ہے، ہماری نگاہ بہت کمزور ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جہاں پہ آڑ آ جاتی ہے وہاں پہ ہماری نگاہ آگے دیکھنے سے قاصر ہے، بند ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کو ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان سے اوپر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہنچے بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس
یہ فلسطین کی سرزمین یہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور یہ شام کی سرزمین یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ 70,000 انبیاء کرام کے مزارات یہ فلسطین کی سرزمین بیت المقدس کے آس پاس ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، جلیل القدر انبیاء کرام کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر، اور مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے، یہ مسلمانوں کا عظیم ترین مرکز ہے، اور مسجد حرم کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد، مسجد حرم کے بعد اس کا عظیم ترین مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان اس مسجد کو عطا فرمائی۔ اس مسجد تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج زمینی سفر تھا۔ یہ وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، براق کو باندھا، اور سارے کے سارے انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول، شان والے انبیاء، شان والے رسول، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، صابر بھی ہیں، اور کیا کیا مناسب اور کیا کیا مقامات ان کے ہیں۔ سارے انبیاء وہاں پہ موجود ہیں، لیکن مصلی امامت خالی ہے، مسجد بھری ہے۔ سارے انبیاء، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے، جناب نوح نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ نہیں ہوئے، جتنے انبیاء کرام کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج امام ہیں، سارے کے سارے نبی مقتدی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ سارے انبیاء کرام شان والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو